تو حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا جو الوداعی جمعہ ہے، یہ ہمیں جمعہ کی عظمت کا بھی ایک درس دے رہا ہے کہ ہمیں کم از کم جمعہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہی جانتے تو اس لیے نہیں نہ چھوڑتے۔ تو ہر علاقے میں جو مسجد ہے، جو علاقے کی مسجد، اس میں پہلی اذان ہونے کے بعد فقہی لحاظ سے حکم ہے کہ خرید و فروخت بند کر کے اب تیاری کرنی چاہیے جمعہ کی طرف جانے کی۔ اور جمعہ میں جو پہلے آ جائے اس کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو حدیث پاک سے سناتا ہوں، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور کہ جو جمعہ میں پہلے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اونٹ کی قربانی کو آسان کام ہے، کوئی کر سکتا ہے، ورنہ 7 بندے اکٹھے ہوتے ہیں 7 حصے تو پھر اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی کرتا ہے، لیکن مفت ثواب مل جائے تو اور کیا چاہیے، تو پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے حدیث پاک میں ہے، اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، تو گائے بھی 7 بندے ملتے ہیں تو گائے قربان ہوتی ہے، اس کا مہر بھی ثواب مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسے بکرا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 5ویں نمبر پر آتا ہے اسے انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث یہاں پر اینڈ ہو گئی کہ جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے خطبے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ خطبہ اس قدر اہم ہے کہ فرشتے جو نام لکھ رہے ہیں وہ نام لکھنے کا عمل بند کر کے تو وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر نہ پہلے دروازے پر ہوتے ہیں، وہاں پہ نام لکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر اکٹھے 5-7 بندے ایک ہی دفعہ داخل ہوئے ہیں مسجد میں تو ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں وہ ثواب دے دیا جائے گا۔ اگر مثال کے سب سے پہلے 10 بندے آ گئے تو 10 کو ان کی قربانی کا ثواب مل جائے گا کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک ہر بندے کے سمجھنے کا اپنا لیول ہے، اس نے کہا جی رجسٹر بند کر دیے فرشتوں نے، تو اس کے بعد جنہوں نے جمعہ پڑھا ہے وہ فارغ ہو گئے، ان کو کوئی ثواب نہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں، آپ تھوڑا غور فرمائیں، وہ صرف نمبرنگ کرنے والے ہیں پوزیشنوں کی، کہ پہلے آنے والی پوزیشنیں کس نے لی، باقی ساروں کو پاس کر دیں گے، پاس سارے ہی ہو جائیں گے، 33 نمبر لے کے ثواب جمعے کا مل جائے گا ان کو۔ لیکن یہ وہ پوزیشنوں کا اعلان کر رہے تھے کہ پوزیشنیں کن کی آئی ہیں، وہ 5 پوزیشنیں لکھ کر تو پھر رجسٹر بند کر دیتے ہیں، بعد میں سب کو جمعے کا ثواب تو سب کو پڑھنے کا مل ہی جائے گا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا دل مسجد میں لگا دے، اور ہم یہ مسجد میں جب دل لگ جاتا ہے نا تو پھر کیا سعادت حاصل ہوگی۔ شب معراج حضور نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں لپٹا ہوا تھا، تو پوچھا یہ کون شخص ہے جو عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے؟ تو عرض کیا گئی آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا تھا۔ بڑا خوبصورت جملہ عربی میں ہے، عربی کا جس کو ذوق ہوگا اس کو مزہ آ جائے گا اس عبارت سے۔ قلبہ معلق بالمساجد، معلق کسے کہتے ہیں؟ لٹکا ہوا۔ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد میں ہی لٹکا ہوا ہے، یعنی گھر تو گیا ہے، دل اس کا پھر مسجد میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عرش الہی کے نور میں ہے۔ دوسری وجہ کیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہیں کہلوائے، یعنی کسی کے ماں باپ کو برا کہے گا نا تو وہ شخص غصے میں آ کے کہے گا تیرے ماں بھی ایسی تھی، تیرا باپ ایسا تھا،
تو اس نے کسی کے ماں باپ کو برا نہیں کہا کہ بدلے میں کوئی اس کے ماں باپ کو برا کہے. اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ شان دی ہے کہ یہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے.